بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری ویڈیو ٹی اے ڈی اے کے حوالے سے ہے. اس میں ہم چیک کریں گے کہ ٹی اے ڈی اے کے رولز کیا ہیں, ان کی ایڈمیسبلٹی کیا ہے اور ان کو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں. جی فرسٹ آف آل ٹریولنگ الاؤنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹی اے بیسیکلی اس صورت میں گورنمنٹ سرونٹ کو ایڈمیسبل ہوتا ہے اگر وہ کسی بھی آفیشیل اسائنمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے اپنے ڈیوٹی اسٹیشن سے دور جاتا ہے تو ان جو اس کو ایکسپینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں ان ایکسپینسز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو ٹی اے دیتی ہے. جی یہ فنڈامنٹل رولز کے اکارڈنگلی ہے. اس کی فنڈامنٹل رولز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اب کن جرنیز پہ جو ہے وہ ٹی اے ایڈمیسبل ہوتا ہے, الاؤڈ ہوتا ہے. کسی بھی آفیشیل ڈیوٹی پہ جاتا ہے, ٹرانسفر پہ جاتا ہے, فرسٹ ٹائم جوائننگ دینے جاتا ہے, ریٹائرمنٹ کے ٹائم, ٹریننگ کورس پہ جاتا ہے گورنمنٹ سرونٹ, ایگزامینیشن پہ جاتا ہے, کورٹ کو اٹینڈ کرنے جاتا ہے, کسی انکوائری پروسیڈنگ پہ جاتا ہے, میڈیکل ایڈوائس پہ جاتا ہے, یا کسی بھی آفیشیل فنکشن پہ جاتا ہے, سیمینار, کانفرنسز, یا کسی بھی ایسے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جاتا ہے جو اس کو امیڈیٹ باس یا اس کا ڈپارٹمنٹ اس کو بھیجتا ہے آفیشلی. اب یہ جو ان سارے کاموں کے لیے گورنمنٹ سرونٹ جا رہا ہے, کسی بھی ان میں سے کام کو پرفارم کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو ٹی اے کب اس میں ایڈمیسبل ہوگا. یعنی جب وہ گورنمنٹ سرونٹ 16 کلومیٹر کے ریڈیس سے بیونڈ ٹریول کرتا ہے اپنے ڈیوٹی اسٹیشن سے, یعنی جہاں وہ اس کے ڈیوٹی اسٹیشن ہے, جہاں اس کی جاب ہے, اس سے وہ 16 کلومیٹر بیونڈ ٹریول کرتا ہے تو وہ ٹی اے اس پہ ایڈمیسبل ہوگا. اس میں مختلف کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں اسکیل کے اکارڈنگلی, اور ان کیٹیگریز کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ٹی اے ڈی اے کے ریٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل بی پی ایس 17 اینڈ ابو جو ہے کیٹیگری 1 ہے, اور اسی طرح 14 سے 16 2 ہے, اور باقی 3 اینڈ 4 کیٹیگریز اسکیلس کے حساب سے ڈیزگنیٹ کی گئی ہیں. اب کتنی طرح کا ٹریولنگ الاؤنس ہوتا ہے. جی یہ الاؤنس جو ہے وہ کتنی طرح کا ہے. بیسیکلی پرماننٹ ٹریولنگ الاؤنس ہے, کنوینس الاؤنس ہے, مائلیج الاؤنس ہے, اور ڈیلی الاؤنس ہے. ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. پرماننٹ ٹریولنگ الاؤنس اس صورت میں یا ان گورنمنٹ سرونٹ کو دیا جاتا ہے جن کی نیچر آف جاب میں ایکسٹینسو ٹورنگ یا ایکسٹینسو ٹریولنگ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایس ای ڈی پنجاب میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرس کو اپنے مرکز کے اندر رہتے ہوئے اسکولس کو وزٹ کرنے کے لیے ایک انسپیکشن الاؤنس کی مد میں ایک پرماننٹ ٹریولنگ الاؤنس دیا جاتا ہے. تو کوئی بھی اے یو جو ہے وہ اپنے مرکز کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی آفیشیل ڈیوٹی جو اسائن جو پرفارم کرتا ہے تو اس پہ وہ ٹی اے کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو اس پہ پرماننٹ ٹریولنگ الاؤنس دیا جا رہا ہے. ہاں البتہ اگر وہ اپنے جو اسفیئر آف ڈیوٹی ہے اس کا جو مرکز ہے اس سے بیونڈ اس کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے, اس سے باہر نکلتا ہے وہ, اور 16 کلومیٹر ریڈیس سے زیادہ ڈسٹینس ٹریول کرتا ہے تو وہ ٹی اے کلیم کر سکتا ہے. پھر کنوینس الاؤنس تمام گورنمنٹ سرونٹ کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیلی اپنے گھر سے اپنے ڈیوٹی اسٹیشن تک جا سکیں, یا 16 کلومیٹر کے اندر ریڈیس کے اندر کوئی بھی آفیشیل ٹاسک پرفارم کرتا ہے گورنمنٹ سرونٹ تو اس کے لیے وہ کنوینس الاؤنس اس کو دیا جاتا ہے. دین ہے جی مائلیج الاؤنس بیسیکلی یعنی کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ اپنے 16 کلومیٹر جو ریڈیس ہے اس سے بیونڈ ٹریول جب کر رہا ہے تو اس کے ڈیوٹی اسٹیشن سے لے کے اور اس پوائنٹ تک آنے جانے میں جو ٹوٹل ٹریولنگ انوالو ہے, جو ٹوٹل ڈسٹینس انوالو ہے, اس کے حساب سے اس کو مائلیج الاؤنس دیا جاتا ہے. اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو روٹ وہ چوز کر رہا ہے وہ شارٹیسٹ اور مطلب شارٹیسٹ پریکٹیکل روٹ ہو, چیپسٹ روٹ ہونا چاہیے وہ. اب اس میں اس کے جو ایکچوئل کلومیٹر اس نے ٹریول کیا ہے اس کے حساب سے اس کو فیئر ریٹس ہوتے ہیں. اب جو مائلیج الاؤنس کے لیے جو فیئر ریٹس ہیں وہ اگر بائی ایئر یا بائی ریل جا رہا ہے تو اس کو ایکچوئل ٹکٹس کے حساب سے اس کو پیمنٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ پرسنل کار پہ جا رہا ہے تو 10 روپیز پر کلومیٹر کے حساب سے ملیں گے اس کو, اور موٹر سائیکل پہ 4 روپیز پر کلومیٹر. اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے تو وہ 2.5 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے اس کو ملے گا. جی ڈیلی الاؤنس یعنی اگر گورنمنٹ سرونٹ کو کسی بھی آفیشیل اسائنمنٹ کے لیے جا رہا ہے اور اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 4 آورس سے زیادہ وہ اسپینڈ کر رہا ہے تو اس کو ڈیلی جو ہے وہ اس کو ایڈمیسبل ہوتی ہے. اب اس میں اگر وہ نائٹ اسٹے کر رہا ہے تو اس کو فل ڈیلی دی جائے گی, اور اگر وہ نائٹ اسٹے نہیں کر رہا تو اس کو ہاف ڈیلی جو ہے وہ دی جائے گی. یہ اس کے ریٹس ہیں جی ڈیلی الاؤنس کے. اس میں ایک آرڈنری ریٹ ہوتا ہے اور ایک اسپیشل ریٹ ہوتا ہے. اسپیشل ریٹ اسپیسیفک سٹیز کے لیے ہیں, یعنی ان اسپیسیفک سٹیز میں آپ کو اسپیشل ریٹ دیا جاتا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن اور سٹیز کی ڈیٹیل جو ہے میں نے نیچے لنک میں دی ہے, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں.
ری ایمبرسمنٹ آف ہوٹل یا گیسٹ روم رینٹس. جب گورنمنٹ سرونٹ ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے تو اس کا جو ہوٹل کا بل ہے اس کو وہ ری ایمبرس کر سکتا ہے اور ریکلیم کر سکتا ہے. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ 5 اسٹار میں نہیں رہے گا, اکانومی کلاس میں رہے گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام ٹیکسز انکلوڈ ہوں گے بل کے اندر, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ منی بارز اور لانڈری اور آئرننگ وغیرہ وہ اس پہ کلیم نہیں کر سکتا. ٹریننگ کے لیے جب گورنمنٹ سرونٹ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں, اس کے لیے کیا شرائط ہیں ٹی اے ڈی اے کی. ایک تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سرونٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ 30 ڈیز سے زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہے تو پھر وہ ٹی اے ڈی اے کلیم نہیں کر سکتا. اگر 30 ڈیز سے کم ہے تو وہ ٹی اے ڈی اے کلیم کر سکتا ہے. اس میں بھی کنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پرووائڈ اکوموڈیشن میں اسٹے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ میل بھی دیا جا رہا ہے تو پھر وہ ہاف ڈیلی کلیم کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اکوموڈیشن نہیں دی جا رہی, گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہی اکوموڈیشن, تو پھر وہ فل ڈیلی کلیم کرے گا اگر وہ باہر رہ رہا ہے کسی ہوٹل میں. اور اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ سرونٹ اپنی مرضی سے اس فیسلٹی میں یعنی اس ہاسٹل میں نہیں رہتا اور باہر جا کے رہتا ہے تو پھر وہ ٹی اے ڈی اے کلیم نہیں کر سکتا. اب ٹی اے ڈی اے کلیم کیسے کریں گے؟ ٹی اے ڈی اے کلیم کے لیے سب سے پہلے تو ٹور پلان بنے گا ایک, اور اس کے ساتھ اس کے بعد اس کا ٹی اے بل جو ہے وہ فل ہوگا اور وہ اپنے کنسرن ڈی ڈی او سے یا کنسرن ہیڈ سے وہ سائن ہوگا. میں نے ڈسکرپشن میں ٹور پلان اور ٹی اے بل کا جو فارمیٹ ہے اس کا لنک بھی دے دیا ہے, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی. آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو. تھینک یو سو مچ.